السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جی حضرت آپ سے سوال عرض کر رہا ہوں، سوال یہ ہے جی اگر کوئی مردوں کی صفوں کے بیچ میں چھوٹا بچہ کھڑا ہو جائے تو اس کو ہٹانا کیسا ہے، اس کے بارے میں بیان فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لک الحمد یا اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا رسول اللہ۔ معزز ناظرین، میں امید کرتا ہوں آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج میں آپ کے سامنے حاضر ہوں اسلامک سوال جوابی چینل کے ذریعے آج کے سوال کا جواب لے کر۔ آج کا سوال حافظ انیس صاحب نے کیا کہ اگر مردوں کی صف کے بیچ میں کوئی چھوٹا بچہ یا نابالغ بچہ یا 8 یا 9 برس کا لڑکا کھڑا ہو جائے تو اسے صف سے ہٹانا کیسا ہے۔ اکثر مساجد میں دیکھا جاتا ہے کہ لوگ اس لڑکے کو جو تنہا مردوں کی صفوں کے بیچ میں کھڑا ہے اور نابالغ ہے، 8 یا 9 برس کی عمر ہے اس کی، تو ایسے لڑکوں کو کچھ لوگ عین حالت نماز میں پیچھے ڈھکیل دیتے ہیں، یہ ایک سائڈ کر دیتے ہیں۔ ایسا کرنا سخت منع ہے۔ کیا ہے؟ ایسا کرنا سخت منع ہے، اس لیے کہ شریعت نے اسلام میں 7 سال کے بچے کو اور 7 سے کچھ کم کا بھی اور سمجھدار معلوم ہوتا ہے، کافی بڑا ہے، لیکن 7 سال کے بچے کو سمجھدار مانا ہے اور وہ نیت کا اہل ہے، نماز پڑھنے کے لیے کیا ہے، وہ نیت کا اہل ہے، تو اس کو مردوں کی صفوں سے ہٹانا، ایک سائڈ کھڑا کرنا، یہ سخت منع ہے۔ اور فتاوی رضویہ شریف میں اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا ہے، سمجھدار لڑکا 8 یا 9 برس کا جو نماز خوب جانتا ہے، اگر تنہا ہو تو اسے سب سے دور کر دینا اور یعنی بیچ میں فاصلہ کر دینا اور اس کو ایک سائڈ کھڑا کر دینا، ایسا کرنا منع ہے۔ عالم نے لکھا ہے فتاوی رضویہ میں، ایسا کرنا بھی کیا ہے، منع ہے۔ اور یہ بھی کوئی ضروری مسئلہ نہیں ہے کہ اسے بائیں سائڈ کھڑا کرے کیا جائے۔ کچھ جگہ پر ایسا ہوتا ہے کہ بچے کو جیسی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں اس کو ایک سائڈ کھڑا کر دیا، آپ ادھر کھڑے ہو جاؤ، اب بیچ میں خلا باقی ہو گیا، سب بیچ میں خالی ہے، تو یہ بھی کوئی ضروری مسئلہ نہیں ہے کہ ہاں لوگ آ رہے ہیں اس کو ایک سائڈ کرتے چلے جا رہے ہیں، ادھر کھڑا ہو جاؤ، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جس سائڈ چاہے وہ سمجھدار بچہ 8 یا 9 برس کا لڑکا جو نابالغ ہے، جس سائڈ چاہے کھڑا ہو سکتا ہے۔ اور علماء اسے صف میں آنے اور مردوں کے درمیان کھڑا ہونے کی اجازت دیتے ہیں کہ وہ مردوں کے درمیان میں جہاں چاہے کھڑا ہو سکتا ہے۔ اور در مختار میں ہے، بعض بے علم جو یہ ظلم کرتے ہیں کہ لڑکا پہلے سے داخل نماز ہے اور نیت کے ساتھ وہ نماز میں داخل ہوا ہے، نیت کا اہل بھی ہے، بھی شریعت نے اس کو سمجھدار بھی کہا ہے، اب وہ نماز پڑھ رہا ہے، آئے اور اس کو ایک سائڈ ہٹا دیا، اب اس کو اتنا ہٹا دیا کہ اس کا سینہ قبلے سے پھر گیا یا وہ چند قدم چل گیا تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ تو اس نماز کے توڑنے کا ذمہ دار کون ہوا؟ اس کا ذمہ دار وہی تو ہوا جس نے ہٹایا۔ تو شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کو ہرگز ہٹانا نہیں چاہیے۔ ہاں یہ اور مسئلہ ہے کہ جس طرح سے جب ہم صفیں باندھ رہے ہوں، جب ہم صفیں بنا رہے ہیں تو اس وقت مرد بھی موجود ہیں اور نابالغ چند لڑکے بھی موجود ہیں، تو جب چند لڑکے موجود ہیں، مرد بھی موجود ہیں، تو اب صف باندھنے کا طریقہ یہ ہے کہ مردوں کی صف یعنی بڑوں کی صف آگے بڑھیں اور اس کے پیچھے کس کی صف ہو؟ بچوں کی صف ہو۔ اگر ایسا نہیں ہے اور ایک دو بچہ اگر لڑکا صف کے درمیان کھڑا ہو گیا
تو کچھ لوگ یہ جو خیال کرتے ہیں کہ یہ نابالغ لڑکا بچہ درمیان میں آ گیا، ہمارے پاس کھڑا ہو گیا تو ہماری نماز میں خلل آ جائے گا، یہ قطع صف ہو جائے گا اس سے، تو ان کا یہ خیال باطل ہے۔ جو سمجھدار بچہ ہے، اور شریعت نے 7 سال کے بچے کو سمجھدار کہا ہے، وہ نیت کے اہل بھی ہے، وہ صفائی ستھرائی کو جانتا ہے، وہ نماز کو جانتا ہے، خوب اچھی طرح سمجھتا ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ ہاں چھوٹے بچے کے بارے میں تو حکم یہ ہے کہ اس کو مسجد میں نہیں لانا چاہیے، کیونکہ وہ پاکی ناپاکی کو نہیں جانتا، اس کو اتنی سمجھ نہیں، وہ یہ سمجھ ہی نہیں رہا کہ یہ نماز پڑھ رہا ہوں، وہ تو اس کو اٹھا بیٹھی سمجھ رہا، اس کو کھیل کود سمجھ رہا ہے۔ تو اس کی تربیت اگر آپ کو کرنی ہے، کچھ لوگ یہ جواب دیتے ہیں چھوٹے بچوں کو لا کر بھئی ہم لے کر نہیں آئیں گے تو سیکھیں گے کیسے؟ تو اتنا چھوٹا بچہ جس سے یہ خدشہ ہے کہ وہ ناپاکی کر سکتا ہے یا کوئی اور غلط حرکت کر سکتا ہے، تو اس کی تربیت اگر آپ کو کرنی ہے، اس کو نماز پڑھنے کا سلیقہ طریقہ سکھانا ہے، تو آپ گھر میں سکھائیے، گھر میں اس کو نماز پڑھنا سکھائیے۔ لیکن جو سمجھدار ہو گیا، 7 سال کے بچے کو شریعت نے سمجھدار کہا، اگر وہ سمجھدار ہو گیا، وہ جب مسجد میں آ گیا اور تنہا ہے وہ اور بچے نہیں ہیں صف بنانے کے لیے، تو وہ صف میں جہاں چاہیں کھڑا ہو سکتا ہے، اس کو ایک سائڈ ڈھکیلنا، پیچھے کرنا، یہ سخت منع ہے۔ آپ کے مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا، میں امید کرتا ہوں ناظرین آپ کے بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا، آپ اس کو خود بھی سمجھیں، دوسروں تک شیئر کریں تاکہ آپ کو بھی ثواب ملے اور مجھے بھی ثواب ملے۔ السلام علیکم۔